ہے پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک ایشو ہے جو افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ رک نہیں رہا اور پھر اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ وہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے اور مذاکرات کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ ان دونوں ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب، جناب خالد کیوم چوہے صاحب اور جناب ذوالفقار علی مہتو صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں افغانستان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں۔ سجاد انور صاحب، معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر اس وقت جو ایک گروپ قابض ہے، میں لفظ قابض کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر کوئی منتخب حکومت تو ہے نہیں، یہ تو ایک عبوری سا سیٹ اپ تھا جو اب اتنا طویل اس کو ٹائم ہو گیا، اور شاید یہ بھی کہا گیا تھا تب سیٹ اپ بناتے ہوئے کہ یہ 3 سال کے اندر سے انتخابات کروائیں گے، اور یہ جو اس وقت وہاں پر سیٹ اپ ہے وہ سر پاکستان کے ساتھ مسلسل ایک یعنی اسٹیٹ آف وار کے اندر اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہے اور مسلسل وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ یہاں پر بھی کروا رہا ہے۔ اب اس کا پاکستان نے پھر ایک منہ توڑ جواب دیا اور وہاں کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر یہ جو افغان اس وقت حکمران ٹولہ ہے ان کو اس بات کا بالکل احساس نہیں رہا کہ پاکستان نے ان کی کتنی ہیلپ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ایک وار لارڈز کا ٹولہ ہے وہاں پہ، اور پاکستان نے ایک راستہ افغانی عوام کے لیے اس جو مذاکرات ہوئے تھے دوحہ میں، تو ایک راستہ بنایا تھا کہ اس کے بعد یہ افغانستان کے لوگ اپنی مرضی سے پھر ایک حکومت منتخب کریں گے۔ لیکن یہ جو طالبان کا لائف سٹائل ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ تو جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے نا۔ تو پاکستان نے ایک عرصہ تک ان کی یہ جو زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ان کو ٹالریٹ کیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے پچھلے کچھ مہینوں سے اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دہشت گردی جو پاکستان کی زمین پہ ہوگی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی، اور اسی پالیسی کے نتیجے میں پاکستان نے اب تک کئی مواقع پہ افغانستان کے اندر جو ان کی دہشت گردوں کی سینچریز ہیں یا جو وہاں پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنانا شروع کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری جو کے پی کا جو بارڈر ہے، جو صوبہ کے خیبر پختونخوا کا بارڈر جو لگتا ہے، وہاں پہ بار بار شرنگیزی جاری ہے، لیکن اس دفعہ تو انتہا ہو گئی کہ کراچی جا کے ان لوگوں نے رینجرز کی ایک چوکی کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر جو شخص پکڑا گیا ہے وہاں پہ، وہ جب اس کو پوچھا گیا، پوچھ گچھ ہوئی، تو اس نے کیا کہا کہ جناب ہمیں بتایا گیا، ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی فوج ہے یا یہ رینجرز کا فرق کا نہیں پتہ تھا، اور دوسرا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سارے کافر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسی آؤٹ لیٹ جو انڈین فنڈ پہ چل رہی ہو، تو ان کی برین واشنگ ایسی کی گئی ہے کہ وہ آگے سے پاکستانی جنہوں نے ان کو سنبھالا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی سفارتی سطح پہ ساتھ دیا، ان کا انٹرنیشنلی ان کا کیس لڑا، پھر جب وہاں پہ مختلف مداخلتیں ہوئیں افغانستان میں تو وہاں کے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کے مہاجرین کو سنبھالا، اور اب تک ہم ان کو برادر اسلامی ملک کہتے آئے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کافر ہیں، اور سہولت کاری کس کی کر رہے ہیں؟ وہ بھارت کی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست کے پاس واقعتاً کوئی سپیس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ان کو اسی طرح کی سزا دی جائے، جس طریقے سے یہ 3 جگہ پہ پکتیا میں، پکتیکا میں اور کنڑ میں جماعت الاحرار کے اور ٹی ٹی پی کے جو سے منسلک جو لوگ تھے ان کے ٹھکانوں پہ جس طرح سے بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، اور کم از کم یہ جو کوئی 25 کے قریب جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو کمانڈر ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک وہ عقل کے ناخن نہیں لیتے، جب تک وہ اپنے آپ کو اپنے افغانستان کے بارڈر کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے۔
اور جب تک دیکھیں نا، میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو ان کے ترجمان ہیں طالبان کے، وہ ایک طرح سے ٹی ٹی پی کی اور یہ مجلس احرار کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور کیا پاکستان ہمیشہ بلیڈ ہوتا رہے؟ آپ ایک جعلی تصویریں دکھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ یہ بچے اس موقع پہ ہلاک ہوئے. آپ کو وہ بچے یا وہ عورتیں یا وہ گھر، وہ نوجوان جن کو یہ نشانہ بناتے ہیں، جس طرح سے بنوں میں واقعات ہوئے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو اسلامی بردرہڈ کا جو ہمارا ایک تصور تھا افغانستان کے حوالے سے، اس کو انہوں نے پاش کیا ہے اور بڑا نقصان پہنچایا. اچھا مہتو صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی اسلامی بردرہڈ کا جو تصور ہمارے ذہن میں تھا، اور پاکستان تو ہمیشہ سب کے لیے، سر سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ بڑی کوششیں کی ہیں. اور یہ ابھی آپ ایران امریکہ کی ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، وہاں پر بھی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں اور ایک امن کی کو واپس لے کر آئے ہیں. اسی طرح جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے پھر اپنی خدمات دیں. اگر اس سے پہلے رشیا افغانستان میں آ کے ظلم و بربریت کر رہا تھا تو وہاں پر پاکستان نے ساتھ دیا. لیکن جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو جو بردرہڈ ہم دکھاتے ہیں وہ اس کا کوئی رسپانس ویسے دکھائی نہیں دیتا. بٹ صاحب جب ڈالر بیچ میں ہو تو بردرہڈ نہیں رہتی. انڈیا کے بے شمار ڈالر جو ہیں وہ وہاں پہ فلو کر رہے ہیں. اور طالبان آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اس وقت رشین فیڈریشن کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت بھی ڈالر کا ایک بہت بڑا ایک رول تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے گروپس ہیں یہ اصل میں ایک دہشت گردوں کے ٹولے ہیں. یہ وہاں پہ رجیم تو ہے نہیں. اب میں صرف ان تینوں ضلعوں کو اپنا صوبوں پہ جہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آتی ہے، پکتیا، پکتیکا اور کنڑ، ان تینوں ضلعوں میں 75% غربت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، UNDP کہہ رہی ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے. اور 90% بے روزگاری ہو گئی ہے. وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ پاکستان نے جب سے ٹریڈ ختم کی ہے، بند کی ہے، بارڈر بند ہوا ہے. ان تینوں بارڈرنگ جو صوبے تھے ان کی ساری دار و مدار لیولیہڈ کی جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے ساتھ تھی. اب پاکستان مجبور ہے، پاکستان دہشت گردی تو امپورٹ نہیں کر سکتا نا، اور نہ پاکستان جو ہے امن ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو پاکستان کے اس بندش کی وجہ سے طالبان رجیم نے ان تینوں صوبوں کو کے عوام کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سلسلے میں بٹ صاحب تازہ ترین وہ یہ ہے کہ چائنا اس کے اندر میڈیشن کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور چینیوں نے ان کو دوبارہ کہا ہے. دیکھیں پہلے ترکیے، پہلے بھی قطر، دیکھیں پہلے بھی چین نے ایک میڈیشن کروائی تھی. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اور وہاں پر ان کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے اور وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ جی اب کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. ہوا. اچھا نہیں، میں آپ کو دیکھیں سعودی عربیہ، قطر اور ترکی نے جو ہمارے ساتھ میڈیشن کرائی ان کے ساتھ ملا کے، اس سے بھی یہ مکر گئے، وہاں سے بھی بھاگ گئے. پھر فرسٹ راؤنڈ جو ٹاکس کا ہوا ارمچی میں جو چائنا نے کروائی، اس کے اندر بھی یہ وعدے بودے کر کے پھر مکر گئے. اب دوبارہ ایک ایفرٹ چائنا نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا، وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ ہوا ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم تو امن کے لیے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اندر آپ کچھ شرم بھی ہوتی ہے نا، جس طرح سے ہم نے آپ کے ساتھ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس طالبان کا جس طرح مہمان نوازی ہم نے اپنا افغانیوں کی ہے، اور طالبان ٹی ٹی پی جو ہے وہ کیا، یا ٹی ٹی پی افغانستان جو طالبان ہے کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں اور انڈیا کے کہنے پہ کریں؟ خود ان کے لیڈرز، سر ان کے جو لیڈرز ہیں یہ سجاد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ پاکستان میں انہوں نے کھایا پیا پاکستان کا ہے بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ سارا پاکستان کے اوپر دار و مدار ہے. اب ان کے اندر سے میں سمجھتا ہوں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، جس طرح میں نے ان تینوں صوبوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ غزنی سے لے کے کابل اور پھر آگے تک وہ جو ہے نا، وہ اگر آپ جائیں نا ادھر جنوبی افغانستان تک، تو ساری جگہ پہ آپ کو وہاں کے عوام، وہاں کی بچیوں کے اوپر جو پابندی لگی ہے، کام نہیں کرنے دیتے. ایون یونائٹڈ نیشنز کی جو وہاں پہ امدادی ٹیموں کے اندر جو افغانستان کی بچیاں اور عورتیں کام کرتی ہیں ان کو بند کر دیا. وہاں پہ پڑھنے نہیں جا سکتے، اور تشدد کا خواتین کو، شوہر کو تشدد کا حق دے دیا. یعنی یہ یار کون سا اسلام ہے بٹ صاحب؟
اور اس اسلام کو نہ وہاں کے لوگ ایکسیپٹ کریں گے. وہاں میں بتاؤں ان کی بنیادیں بہت وسیع ہیں. افغانستان بہت زرخیز تھا یہ طالبان کے وہاں پہ قبضے سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام ہی اس کو تبدیل کریں گے. ہماری طرف آئے تو ہم تو اسی طرح سے جواب دیں گے جس طرح. اچھا خالد یونس صاحب، یہ عوام کی بات ہوئی ہے تو یہ بتائیے گا کہ عوام جو ہیں افغانستان کے، وہ ان کے اندر کوئی ان کا جو افغان طالبان کا جو طرز حکمرانی ہے اس کے خلاف کوئی مومنٹ وہاں پر آپ کو بنتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے افغانستان کے اندر افغانستان کے جو عوام ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قابل رحم ہیں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. جس طرح میتھو صاحب نے UNDP کی رپورٹ کے حوالے سے بھی اعداد و شمار دیے، اور اس میں جو انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں وہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ ہو رہی ہیں تو افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں. اور وہاں کی جو طالبان رجیم ہے اس نے انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور وہاں پر تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کی نمائندہ حکومت بنانے کے حوالے سے کوئی بھی اپنا دوحہ معاہدے کا جو کوئی بھی کلاز ہے، کوئی بھی شک ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اور اس میں دیکھیے کہ پاکستان نے تو بار بار کوشش کی، پاکستان نے تو ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے افغانستان کے اندر امن کے لیے، اس خطے کے اندر امن کے لیے، کہ پاکستان نے جو ہے وہ 80,000 سے زائد جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں ہو چکی ہیں. اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بھی ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور 150 سے 200 ارب ڈالر تک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اس دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قیمت ادا کرنا پڑی ہے. اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن ہوگا، وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، وہاں پر ان کے جو دہشت گردی اور ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، تو پھر پورے خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امن ہوگا. کیونکہ افغان طالبان رجیم جو ہے اس وقت کی، اس کی جو دہشت گردی افغانستان کے اندر سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ان کے مفادات جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں. اور بار بار کی کمٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ذریعے جو خاص طور پر سہ افریقی اجلاس جو ہیں وہ ایک نہیں دو نہیں کئی بار اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور وہاں پر جو کمٹمنٹ افغان طالبان رجیم کی طرف سے کی جاتی ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، بلکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہر روز اور ہر جو واقعہ دہشت گردی کا ہوتا ہے اس سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ یہ جو کراچی کے اندر دہشت گردی ہوئی، رینجر کے کیمپ پر جو حملہ کیا گیا، اس کے بھی سارے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جو تانے بانے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جڑتے ہیں. افغان سرزمین جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے. کس طرح وہاں پر جو ہے جو وہاں دہشت گرد ہے، جو زخمی دہشت گرد پکڑا گیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ ساری دہشت گردی کی ٹریننگ دی گئی. اور جو منصوبہ ساز وہاں بٹسا بیٹھے ہیں اور دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہیں، خودکش فیکٹریاں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، وہاں پر لیبارٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہاں جو ٹریننگ سینٹر جو ہیں وہ تیار کیے ان میں دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہیں، اور وہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دہشت گردوں کے خلاف KP کے اندر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے، کوئی بڑا آپریشن اور انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع ہوتا ہے، تو اس جماعت کے اندر سے جو ہے اس آپریشن کے خلاف فوری آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو ان کی جماعت ہے ان کا اور بانی PTI کی جماعت کا اصل میں اتفاق کیا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ان کا دراصل ایک ہی بیانیہ ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ موجودہ افغانستان کی جو قیادت ہے، جو انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی
اور یہ فتنۃ الخوارج کے ذریعے، فتنۃ الہندوستان کے ذریعے اس کو روکنے میں جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نرم رویہ جو ہے نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ آپ خالق یوسف صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ محتوب صاحب، میں آپ کی توجہ تھوڑی دلانا چاہتا ہوں، آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، عطاءاللہ ترڈ صاحب ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کی، اور واقعی وزیر موسمیات تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کی۔ اس میں بڑی ایک اہم بات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ داس معاہدے کے حوالے سے بین الاقوامی سیمینار جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے ایک طرفہ طور پہ سندھ داس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اس کی ایک ہٹ درمی ہے، اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان سب نے ان کی اس بات کو، انڈیا کی اس کلیم کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ظاہر ہے انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کے لیے یہی ایک طریقہ کار بچتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے بٹ صاحب، یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر آئی چندری گڑھ سے لے کے میاں شہباز شریف تک ہم سبھی کہہ رہے ہیں کہ واٹر ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس وقت چندری گڑھ صاحب نے بھی کہا تھا، اور ہم نے بھی۔ اس کے بعد 1960 میں جب معاہدہ ہوا تو ایزن ہار جنہوں نے معاہدہ کرایا تھا امریکی صدر نے، اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی ایک بلیک پکچر کے درمیان میں ایک روشنی کا ایک ستارہ مجھے نظر آیا یہ معاہدہ۔ تو اس کے اندر نیوزی لینڈ سے لے کے آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، برطانیہ، اس کی ورلڈ بینک گرنٹر ہے۔ ورلڈ بینک نے اس کے لیے فنڈنگ کی، اور سب ان ملکوں کا جن میں نام لیا انہوں نے اس لیے دیا کہ وہ دنیا کے اندر اس جنوبی ایشیا کے خطے میں کوئی جنگ، امن کا ایک پائیدار بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی وہ ایک معاہدہ نہیں ہے، وہ اس خطے کے اندر امن کی ایک ضمانت ہے، اور یہ پوری دنیا نے مانا ہے۔ یہ ریٹن چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، دستاویزی اس کی ثبوت موجود ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر۔ اچھا، اب جو پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک کیس کشن گنگا کا اور رتلے پروجیکٹ کا وہاں پہ کورٹ فار آربیٹریشن آف دی ورلڈ بینک میں وہاں پہ ہے۔ اب انڈیا کے خلاف فیصلہ آ گیا، انڈیا کا میں نہیں مانتا، اور جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہلگام والا، اس کے اندر ہم نے ان کو آفر بھی کیا کہ آپ کرا لیں، آپ اس نے کہا کہ ہم نے ہیلڈ انہیں بیس کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ کون سی کلاز ہے، وہ کون سا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ آپ ہیلڈ انہیں بیس کر سکتے؟ آرٹیکل 12.3 یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے، تبدیلی کرنی ہے، یہ اس کو دوبارہ فریم کرنا ہے تو دونوں ملکوں بیٹھ کے کریں گے، دونوں کریں گے، یعنی اس کا ایگزٹ بھی نہیں ہے، یعنی اس سے نکل بھی نہیں سکتے آپ۔ یہ معاہدے کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں سے پاکستان چاہے انڈیا چاہے خود چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ واٹر ہے، یہ بڑا سب، اور انٹرنیشنل واٹرز کا اگر لا آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہمارے اپر ریپیرین ہے، اوپر ہے نا، پاکستان ذرا نیچے ہے، تو یہ پاکستان کا پانی کسی صورت بھی نہیں روک سکتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ٹرو سینس میں آپ امپلیمنٹ کریں۔ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ رن آف دی ریور وہاں پہ بجلی گھر لگا کے ہمارے کشمیریوں کو وہاں پہ بجلی دیں، ہمارا مفاد ہے، ہم تو چاہتے کشمیر تو ہمارا ٹو ٹانگ ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا ہے، تو ہم ان کے لیے بجلی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ ٹی سے ہٹ کر کہیں گے نا کہ آپ چناب کے دریا کو آپ راوی میں ٹرانسفر کر لیں یا بیاس میں ٹرانسفر کر کے انڈیا کے دوسرے خطوں میں لے جائیں، تو یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ اور پاکستان کے لیے بٹ صاحب میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، میں نے جو اسٹڈی کیا ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ ستلج کو ایک جھٹکے میں پاکستان 6 گھنٹے میں آزاد کر دے گا، سارا پانی پاکستان میں آ جائے گا۔ تو یہ انڈیا کو ہوش کا ناخون لینا چاہیے، اور پاکستان کے جو دونوں وزراء نے آج جو کی ہے انٹرنیشنل سیمینار، اس میں دیکھیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئیں گے، اس میں ایسے وکلا آئیں گے جنہوں نے پاکستان ہندوستان کی کیس لڑے ہوئے ہیں، یہ ایکسپرٹس ہیں۔ اس میں وہ لوگ آئیں گے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو جانتے ہیں، یعنی ڈرائی نیل کی ایک ٹریٹی بھی ہے، اس کے اندر دیکھیں 9-10 ملکوں کے درمیان میں پانی کی بانٹ ہوئی ہے، یعنی ان کا تقسیم ہے واٹر کی۔ کہیں لڑائی آپ نے دیکھی ہے کہ کہیں مصر میں لڑائی ہوگی ہو، یا کہیں سوڈان میں لڑائی ہوگی، یا کہیں پانی پہ کوئی آواز بھی آئی ہو؟ ایک انڈیا کے اندر جو اس وقت ایک مودی سرکار ہے نا، بٹ صاحب یہ ہندوتا ہے، ہاں ہندوتا کی جو اپروچ ہے نا وہ ایکچولی سارا فتنہ ڈالتی ہے۔ تو لیکن کوئی نہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے نا، ہاں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کیس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے، انٹرنیشنل سینکشنز لگ جائیں گی۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ چلیں اللہ کرے گا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان کی ہر سطح پہ فتح ہوگی۔ اچھا ابھی تو ایک اور معاملہ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور شہزاد امجد صاحب جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق ہوا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے بھی اتفاق ہوا، پھر آخر وہ کون سی قوت ہے جو حملے کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟ دونوں سمجھتے ہیں اس معاملے کی نزاکت کو، کوئی اسرائیل تو رول پلے نہیں کر رہا اس میں؟ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ عرب ملک بھی ہیں جو اس ایران کے دائیں بائیں ہیں۔ ابھی کویت کے ساتھ
کل ہی جو ان کا ہوا ہے ایک ایران کا مڈبھیڑ، اس میں ایران نے کہا کہ ہم ایک ہی حملے میں نا آپ کا وہ میرا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دیکھیں یہ اگر امن ہوتا ہے تو یہ تو اسرائیل کے حق میں نہیں جاتی اسرائیل نا تو بات۔ ایک طرح سے سمارٹ آؤٹ ہو گیا نا، بیچ میں سے ویسے ہی فارغ کر دیا گیا اسرائیل کو، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ معاہدہ کسی سائڈ پہ جائے، اور اسرائیل کی جو پراکسیز ہیں ایران کے دائیں بائیں وہ بھی نہیں چاہتی. تو یہ ایک کافی پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف بھی اور ایران کی طرف بھی ایک ریزالو ہے کہ اب اس جنگ کو روکنا ہے. جیسے 2 دن پہلے روبیو صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایران کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک ٹیلی فون اٹھا کے بھی تو بات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ویزا بھی اگلے دن پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی عراقچی صاحب سے. تو میرا خیال ہے کہ جو منگل والے دن نا دوحہ میں ایک مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہونے جا رہا ہے کل، اور اس میں وہ 3-4 چیزیں ہیں ایجنڈے پہ. ایک تو یہ دیکھیں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کا جو تحفظ ہے نا یا اس کی سیکیورٹی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اس میں ایران نے نا بڑی خوبصورتی سے عمان اور قطر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. قطر اور عمان اور ایران تینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایریا ہے نا ابنائے ہرمز، اس میں نیویگیشن کے اور باقی جو اخراجات ہیں نا وہ دینے چاہیے دنیا کو، جن کے جہاز گزرتے ہیں ایک نامنل فی دینی چاہیے وہاں سے گزرتے ہوئے. لیکن امریکی اتحادی نہیں چاہتے کہ ان کو یہ پیمنٹ کرنی پڑے، یہ بھی ایک ایشو ہے. اچھا، پھر اوورآل آبنائے ہرمز میں جو سیکیورٹی امریکی چاہ رہے ہیں کہ ایک مشترکہ سیکیورٹی کا نظام ہو جس میں کسی ایک فریق کے پاس طاقت نہ ہو وہاں پہ، لیکن جو جیو ایک سین بنتا ہے وہاں پہ وہ ایران کے پاس ایک وہاں پہ اسٹریٹجک پوزیشن موجود ہے، وہ تو اس کی واپس نہیں لی جا سکتی. دوسرا جو سوال ہے سب سے بڑا وہ ہے کہ جناب جوہری معاملات میں جو گرے ایریاز ہیں ابھی تک، امریکی چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی خبر مل جائے ایران کی طرف سے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے بھی کچھ اچیو کیا ہے، اس پہ کوئی بات وہ فردر کریں گے. اسی طرح جو ایک پائیدار سیز فائر وہ چاہ رہے ہیں کہ دوحہ میں جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اللہ کرے گا وہاں پہ بہتری کی صورتحال نکلے گی. لیکن میں تو صاحب جو میں نے بات کی نا اسرائیل کی، دیکھیے میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس خطے کے اندر جسے مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر اگر کوئی بدمعاشی کر رہا تھا تو وہ اسرائیل تھا، وہ ابھی بھی بدمعاشی کر رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھیے، غزہ میں دیکھیے، وہ بدمعاشی مسلسل کر رہا ہے. تو اس کی بدمعاشی کو باقاعدہ دھچکا لگا ہے. ایران ہر 2 حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو فاتح بن کر سامنے آیا، اس نے بہت بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے، شو کی، مسل پاور شو کی ہے. اب اس کے بعد اسرائیل کی تو اوقات کوئی نہیں رہ جاتی، ویلی کوئی نہیں رہ جاتی، لہٰذا وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں پر جنگ چاہتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. پر صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ کیونکہ اکتوبر میں جو نیتن یاہو کا الیکشن ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جنگ بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ نیریٹو یہ بنایا تھا کہ ہم ایران کو کہ نیوکلیر سمیت ختم کر دیں گے، اسٹیٹ ہی ساری تباہ کر دیں گے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہم ان کی قیادت کو ہم شہید کر دیں گے تو لوگ باہر آ جائیں گے اور پھر ہماری مرضی وہاں پہ رجیم قائم ہو جائے. وہ کچھ نہیں ہوا نا. اور نان نیوکلیر کا معاملہ ابھی تو وہ ایجنڈے پہ ایم او یو میں آپ کو پتہ شامل ہے، سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. اب اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی جماعت جو ہے نا وہ بری طرح سے شکست کی طرف جا رہی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے، وہ چاہتا ہے کھینچ کھانچ کے اس کو اکتوبر پار کراؤں میں اسی جنگ بازی میں. لیکن ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا بھی نومبر میں الیکشن ہے، مڈ ٹرم ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد سب سے پہلے، وہ تو پہلے بھی یہ ہر ملک کو اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے سر. اچھا، اب یہ پہلی بار ہوا ہسٹری میں کہ اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ بھاڑ میں، ہم نے اپنا امریکی مفاد دیکھنا ہے. اچھا، یہ جو سجاد صاحب کہہ رہے تھے کل والے قطر کے مذاکرات میں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکس پہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، تو انہوں نے کہا کہ کل وہ ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت خوش آئند ہے. پاکستان از ویری مچ ان دی گیم، یعنی اس ساری ڈپلومیسی کے اندر وہ پاکستان موجود ہے. اب جو پاکستان کی ثالثی میں ہو رہے ہیں سر، سارا کچھ اس کا نام ہی اسلام آباد ایم او یو ہے، تو وہ ساری چیزیں تو کلیئر ہے. اچھا، لیکن جو کل قطر میں دوحہ میں جو بات چیت ہوگی نا، اس کے اندر ایرانی یہ کہہ رہے ہیں، ایرانی جو وزارت خارجہ وہ یہ کہہ رہی ہے آن دی ریکارڈ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرموز کا جو معاملہ موجودہ ہے نا اس کو حل کیا جائے.
جو نقطہ 2 اور 3 تھا نا، 3 اور 4، وہ ابنائے ہرمز کو اوپر بلاکڈ ختم کرنے کا، 4 اور 5 ایم او یو کا، اور ایران کی طرف سے عمان کے ساتھ مل کے ایک سیف پیسج دینے کا تھا. اور جو 13واں نقطہ ہے نا ایم او یو کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پرماننٹ ہرموز کا سیٹلمنٹ کیا جائے گا. پاکستان سمیت خلیج کے تمام ممالک اور دنیا کے تمام ممالک اس بات پہ متفق ہیں، ہمارا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، کہ ہم آبنائے ہرمز سے گزرنے کا کوئی ٹیکس یا فیس نہیں دینا چاہتے. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ دنیا میں 4 اور بھی تو ملکہ اسٹیٹ ہے، جبرالٹر ہے، اور بھی ہیں 4 ایسی اور ہیں، تو پھر ساری دنیا کے ملک یہ مانگیں گے تو پوری دنیا کی ٹریڈ مہنگی ہوگی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تیل کے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، اگر $5 فی بیرل دینا شروع ہو گئے تو $5 پاکستان میں آ کے تو بن جاتے ہیں، آپ کو پتا $3000. تو یہ پاکستان کے اندر، پاکستان جیسے ملکوں میں نا، یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک ان کے زد پہنچے گی اکنامکلی. اس لیے پاکستان بھی اس کا حامی ہے کہ سیٹلمنٹ ہو. اچھا، اب وہاں پہ دوسری بات جو وہاں پہ آ رہی ہے، ابھی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمارے $6 ارب ریلیز کرو. یہ $6 ارب وہ والے ہیں جو 2023 میں سویپ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ پرزنرز کا. جی تو اس کے اندر $6 بلین جنوبی کوریا سے قطر کے سینٹرل بینک میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل یہ بات ہوگی کہ $6 بلین یہ ریلیز کیے جائیں، اور 6+ اور بھی ہیں. اور اس کے بعد جب فائنل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے $12 بلین مزید، اور پھر $50 بلین. یعنی اگلے 60 دن کے اندر ایران کو $50 ارب مل سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ $50 بلین ہم آپ کے ریلیز کروا دیتے ہیں، جو پاکستان میں ہیں یا کہیں اور بھی ہیں، سوری چائنا میں ہیں جو کہیں اور ہیں، وہ ہو جاتے ہیں قطر سمیت. لیکن سینٹرل بینک آف قطر ان سب کی مانیٹرنگ کرے گا، اور آپ اس کے بدلے میں دوائیاں لے لیں اور فوڈ آئٹمز لے لیں، یعنی ایگریکلچر کموڈیٹیز لے لیں. ایران کہتا ہے کہ یہ پیسہ ہمارا ہے، کیونکہ یہ پیسہ ہے ایران کے تیل کا جو انہوں نے بیچا ہوا ہے، یا ان کے وہ فارغ شیئر ریزرو پڑے ہیں جو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اب اپنی مرضی یوز کریں. یہ بات کل دوحہ میں ہوگی، کل بات ہوگی انشاءاللہ. جب بیٹھیں گے تو معاملات بہتری کی طرف جانا یہ ہر 100% 60 دن کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے. بات صاحب، اور اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں خطے کے لیے یہ یہاں پر ایک جیسے میں آپ سے گزارش کروں، ایک نا جو ابھی انہوں نے بات کی نا، اکتوبر میں انتخابات ہیں اسرائیل کے اندر، تو وہ جو انتخابات ہیں اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات یعنی سب کو معلوم ہے کہ جناب یہ جو نیتن یاہو ہے اس کے خلاف ایک کیس ہے جس کو ابھی تک ان کے صدر نے روکا ہوا ہے. اگر نیتن یاہو ہار جاتے ہیں الیکشن، جس کا بہت بڑا امکان ہے، اگر جنگ رک جاتی ہے اور امن ہو جاتا ہے تو نیتن یاہو 100% ہار جائے گا. تو وہ اگر ہار جاتے تو وہ بھائی نو پوری جیل ہو جانی سر، مجھے وہ امکان لگ رہا ہے. تو شاید وہ اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. وہ انٹرنیشنل جنگی مجرم ہے جی سر، وہ دنیا کے 100 ملکوں میں جا نہیں سکتا. جی اچھا دیکھیے کہ پوری دنیا اس جنگ بندی کا بینیفیشری ہے. پوری دنیا کو اس جنگ بند ہونے کے معاشی فوائد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اب بلکہ ایران بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ معاشی فوائد جو ہے وہ حاصل کرنے والا ملک ہے اس جنگ کے باعث. جس طرح ان کی آئل ایکسپورٹ جو ہے اور آئل کی جو مصنوعات ہیں ان کی ایکسپورٹ پر پابندی ختم ہوئی ہے، ان کے منجمد اثاثوں کی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ جس فریق کو نقصان ہوا ہے اب وہ اسرائیل اور نیتن یاہو ہے. اور نیتن یاہو کی جو سیاست ہے اب وہ اس وقت جو ہے وہ شدید خطرات کا شکار ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ جو اسرائیل کے اندر جو اس جنگ کے باعث وہاں پر معاشی تباہی ہو رہی ہے، وہاں پر بروزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ معاشی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا سارا اثر جو ہے وہ نیتن یاہو کے الیکشن پر پڑ رہا ہے. 20% غربت ہے اسرائیل میں، 21%. اور اس میں دیکھیے کہ نیتن یاہو جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اور وہاں پر جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس انتخابی نتائج کا انتخابی عمل میں آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ جو انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے وہ انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہی. اس شکست کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کبھی لبنان کے اندر جو ہے وہ حملے شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اور ارد گرد جو مشرق وسطیٰ میں چھیڑ خانیاں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، یہ عمل بٹ صاحب آگے بڑھے گا. اور دیکھیے کہ جو اس وقت اوباما ڈیل ہوئی تھی اس میں 597 دن
جو ہیں اس کو عمل درآمد کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے لگے تھے، یہ تو 60 دن کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ 1 صدی کا دونوں ممالک کے درمیان مسٹرسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جو ہیں وہ کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ کل بھی ہمارے نئے وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جس طرح جو ہے وہ عرب ممالک کے کئی وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے جو وزراء ہیں ان سے بھی بات کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اب معاملات جو ہیں پھر مذاکرات جو ہیں وہ کل شروع ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں، اس کا پہلے کی طرح کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آیا، اور کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمت ہے وہ اس میں کوئی بڑا جمپ نہیں آیا، وہ $72 فی بیرل جو ہے اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئل کی سپلائی ہابنہ ہرمز کھلنے کی وجہ سے وہ سپلائی بڑھ چکی ہے، اور ایک اور سپلائی بڑی ہے جو پہلے نہیں تھی، جس وجہ سے مزید قیمتیں نیچے آئیں گی۔ وہ ایران کو جو دنیا کے اندر اپنا تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملی ہے، ایران جو ہے دنیا کا 4-5واں بڑا ملک ہے تیل پیدا کرنے والا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ جب سپلائی مزید بڑھے گی ایران کی وجہ سے تو قیمتیں مزید جو ہے وہ نیچے آئیں گی، اور جس طرح فوری ریلیف جو ہے ہماری حکومت نے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ کمی پیٹرول کی قیمت میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ فوری عوام کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر منتقل کیا جائے۔ بالکل منتقل ہوگا۔ اچھا، ایک یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، صرف 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں سجاد صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ یہ جو انڈیا ہے یہ پتہ نہیں وشو طاقت کچھ اس طرح اپنے کہتے تھے، پتہ نہیں کیا وہ دنیا کے مسئلے، وشو گرو، ہاں وشو گرو کہتے تھے۔ اچھا، اب وہ وشو گرو پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہے، اس کے حالات کیا ہو گئے ہیں، اور وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک نام اور مقام دیا، اور ابھی جو ایران کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہوں گے اس کا بھی ظاہر ہے، ہماری اکانومی کے اوپر بڑا اچھا اثر آئے گا، ایران کی اکانومی پر بڑا اچھا اثر آئے گا۔ تو انڈیا سر اس کی آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا کو تو سب سے بڑا جھٹکا جو لگا ہے نا وہ لگا ہے یہ جو جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکہ جو ایران جنگ شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے اس کا ساحل جو ایران کا جہاں پہ انڈیا نے چابہار انویسٹمنٹ کی تھی، وہاں سے وہ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد خالی ہاتھ وہاں سے واپس آ گیا ہے، اور وہاں اس کا سارا آپریشن جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلے سال مئی میں جنگ ہوئی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی، اس نے جیو پالیٹکس تبدیل کر اس میں انڈیا کا سائز اتنا چھوٹا ہو گیا ہے نا اوورآل کہ دیکھیں امریکہ اور انڈیا بے وقت ہو گیا، اب اس کی بات پہ نہ کوئی اعتبار کرتا ہے نہ ہی اس کی وہ اہمیت رہ گی باقی اس وقت، یعنی کہ اس جنگ سے پہلے امریکہ کا وہ سب سے بڑا اتحادی تھا، اس کی وجہ سے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی اس کے ایک مناسب سے تعلقات تھے، لیکن اب حالات عرب ملکوں میں بھی اس کی ایک دھاک تھی، لیکن وہ ساری کی اچھا جی میرے پاس وقت ویسے ہی ختم ہو گیا ہے جس طرح انڈیا کی اہمیت خزینہ میرے کو وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک دے دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔